السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت سائنس سے تعلق رکھنے والا سبق احتراق اور لو کمبشن اینڈ فلیم، تو یہ دوسرے سیمسٹر سے تعلق رکھنے والا پہلا سبق ہے۔ تو اس سبق کا پہلا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند سوالات یہاں پر ہم لیں گے۔ تو پہلا جو سوال ہے، گھروں میں استعمال ہونے والے کچھ ایندھنوں فیولز کے نام بتائیے۔ تو گھر میں ہم کون کون سے ایندھن استعمال کرتے ہیں، تو ان کے نام آپ کو بتانا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو گھروں میں ہم LPG کا استعمال کرتے ہیں، یعنی گیس، عام طور پر اس کو ہم گیس کہتے ہیں، LPG گیس۔ اسی طرح سے مٹی کا تیل بھی چند گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دیہاتوں میں گوبر کے اوپلے وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے لکڑی کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے گھروں میں استعمال ہونے والے ایندھنوں کے نام کیا ہیں؟ گیس یعنی LPG گیس ہے، اسی طرح سے گوبر گیس بھی ہو سکتا ہے جس کو بایو گیس بھی کہتے ہیں، مٹی کا تیل ہے، گوبر کے اوپلے ہیں، اور لکڑی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو اگلا سوال ہے، تجارت اور صنعتوں میں استعمال ہونے والے ایندھنوں کے نام بتائیے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے، تجارت، بزنس اور بڑے بڑے جو کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر کون سے ایندھن کا استعمال ہوتا ہے؟ بالکل صحیح۔ تو تجارت میں جو عام طور پر استعمال ہونے والا ایندھن ہے وہ کوئلہ، جسے معدنی کوئلہ یا کول کہا جاتا ہے، تو کوئلہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ڈیزل وغیرہ کیا ہیں، یہ تجارت اور صنعتوں میں استعمال ہونے والے ایندھن ہیں۔ اب نیکسٹ جو اگلا سوال ہے، موٹر گاڑیوں کو چلانے میں کون کون سے ایندھنوں کا استعمال ہوتا ہے؟ تو بالکل صحیح، بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو موٹر گاڑیوں کو چلانے کے لیے کون سا ایندھن استعمال ہوتا ہے؟ تو پیٹرول ہے، اور اسی طرح سے ڈیزل اور CNG نیچرل گیس۔ تو CNG بھی کیا ہے، سواریوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو پیٹرول، ڈیزل، CNG یعنی یہ گیس پر چلنے والی سواریاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کے ایندھن استعمال کرتے ہیں، گھروں میں الگ ایندھن استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے صنعتوں میں ایندھن الگ ہیں، اور اسی طرح سے موٹر گاڑیوں کو تو الگ الگ ضرورت کے حساب سے ہم کیا ہے، الگ الگ ایندھنوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ موم بتی کا استعمال کرتے ہیں، موم بتی کو جلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کوئلے کو بھی جلتا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو یہاں پر کوئلہ بھی جل رہا ہے اور موم بتی بھی جل رہی ہے، دونوں کے جلنے میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کیا ان دونوں کے جلنے کے درمیان کا فرق آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ تو یہاں پر موم بتی جو ہے لو، فلیم کے ساتھ جل رہی ہے، جبکہ کوئلہ بغیر لو کے ہی جلتا ہے۔ تو موم بتی لو یعنی فلیم کے ساتھ جلتی ہے، یہ اس کو ہم لو کہتے ہیں۔ تو یہ لو کے ساتھ جلتی ہے، جبکہ کوئلہ بغیر لو کے ہی جلتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احتراق کیا ہے، واٹ از کمبشن۔ تو پچھلی کلاس میں آپ نے میگنیشیم کے ربن کو جلانے کا جو تجربہ کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ میگنیشیم ربن جب جلتا ہے تو میگنیشیم آکسائڈ بنتا ہے، سفید راکھ بنتی ہے۔ تو میگنیشیم جلنے کے دوران حرارت کو پیدا کرتا ہے اور روشنی کو پیدا کرتا ہے۔
اسی طرح سے جب کوئلہ بھی جلتا ہے تو حرارت پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، اور کوئلہ جلنے کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ تو میگنیشیم جل کر میگنیشیم آکسائڈ بناتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا میگنیشیم جلنے کے بعد میں میگنیشیم آکسائڈ سفید راکھ بنتی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر کیا ہے، حرارت نیز روشنی بھی خارج ہوتی ہے۔ تو میگنیشیم آکسائڈ بننے کے ساتھ ساتھ یہاں پر روشنی بھی خارج ہوتی ہے اور حرارت بھی پیدا ہوتی ہے میگنیشیم کے جلنے کے دوران۔ اسی طرح سے چارکول یا کوئلہ، چارکول جو ہوتا ہے لکڑی کا کوئلہ، اس کو ہم کہتے ہیں کوئلہ، جو معدنی کوئلہ زمین سے نکلتا ہے، تو چارکول کوئلہ بھی ہوا میں جل کر کاربن ڈائی آکسائڈ، تو یہ جلنے کے دوران جو گیس بنتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، اسی طرح سے حرارت اور روشنی بھی پیدا کرتا ہے۔ تو ایک چیز جو کامن میگنیشیم اور کوئلہ جب جل رہا ہے تو حرارت پیدا ہو رہی ہے اور روشنی خارج ہو رہی ہے، تو چیزیں عام طور پر جلتی ہیں تو حرارت پیدا ہوتی ہے اور روشنی خارج ہوتی ہے۔ تو احتراق کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں گے تو احتراق وہ کیمیائی عمل جس میں کوئی شے آکسیجن سے تعامل کر کے حرارت پیدا کرتی ہے، احتراق کمبشن کہلاتا ہے۔ تو احتراق کسے کہتے ہیں؟ احتراق جو ہے ایک کیمیائی عمل ہے جس میں کوئی شے یا کوئی چیز جب آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے کیا پیدا کرتی ہے، حرارت پیدا کرتی ہے، تو اسی کو ہم کیا ہے، احتراق یا کمبشن کہتے ہیں۔ تو احتراق عام طور پر اس کے لیے ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ جلنا۔ تو جس شے کا احتراق ہوتا ہے وہ احتراق پذیر کمبسٹیبل شے کہلاتی ہے، یعنی جو چیز جل رہی ہوتی ہے جس کا احتراق ہوتا ہے اس کو ہم احتراق پذیر اشیاء کمبسٹیبل سبسٹنسز کہتے ہیں۔ اس کا اور ایک نام کیا ہے، اسے ایندھن یا فیول بھی کہتے ہیں، یعنی جو چیز احتراق ہوتی ہیں ان کو احتراق پذیر اشیاء یا ایندھن کہتے ہیں۔ ایندھن جو ہے ٹھوس، رقیق یا گیس کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی سالڈ، لیکوڈ یا پھر گیسیس فارم میں ہوتا ہے۔ تو ایندھن ٹھوس، مائع اور گیس تینوں شکل میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو جو یہاں پر اس کی ڈیفینیشن کو یاد رکھنا ہے کہ احتراق کسے کہتے ہیں۔ احتراق ایک کیمیائی عمل ہے جس میں کوئی شے آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے حرارت پیدا کرتی ہے، اسی کو ہم احتراق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے یہاں پر، بعض اوقات احتراق کے دوران روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، لو کی شکل میں یا پھر صرف دمک گلو کی شکل میں۔ تو یہاں پر احتراق کے دوران حرارت تو پیدا ہو رہی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جب میگنیشیم کا ربن جل رہا ہے یا پھر کوئلہ جل رہا ہے تو وہاں پر روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، روشنی لو کی شکل میں۔ یہاں پر جب میگنیشیم ربن جل رہا تھا تو وہاں پر لو کی شکل میں روشنی خارج ہو رہی تھی، فلیم کی شکل میں، جبکہ کوئلہ جب جلتا ہے تو وہاں پر بغیر لو کے جلتا ہے، تو وہاں پر صرف دمک یعنی گلو کی شکل میں کیا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مذکورہ بالا مثالوں میں چارکول اور میگنیشیم احتراق پذیر اشیاء ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر دو مثالیں لی، ایک میگنیشیم کی اور دوسرا کوئلے کی۔ تو یہاں پر میگنیشیم اور جو کوئلہ ہے چارکول، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ احتراق پذیر اشیاء، کمبسٹیبل سبسٹنسز ہیں، یعنی ان کا احتراق ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر احتراق پذیر اشیاء کون سی ہیں؟ ہم جو مثالیں دیے تھے اس میں چارکول اور میگنیشیم۔ تو یہاں پر بوجو کا ایک سوال ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ غذا ہمارے جسم کا ایندھن ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کا ایندھن ہے۔ تو پہلی اس کا جواب دیتی ہے یہ بالکل صحیح ہے، ہمارے جسم میں غذا آکسیجن سے تعامل کر کے تحلیل ہو جاتی ہے اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ 7ویں جماعت میں ہم نے پڑھا ہے کہ تنفس سبق میں کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ کیمیائی شکل میں ہوتے ہیں، تو غذا سے ہم راست طور پر توانائی حاصل نہیں کرتے، تو غذا آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے وہاں پر تحلیل ہو جاتی ہے اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آلریڈی ہم 7ویں جماعت میں
پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہے یہاں پر عملی کام. تو یہاں پر چیزوں کے نام دیے گئے ہیں، تو ہم اس عملی کام کو انجام دے کر کے پتہ لگانا ہے کہ دیے گئے اشیاء احتراق پذیر ہیں یا غیر احتراق پذیر اشیاء ہیں، یعنی وہ آسانی سے جلتی ہیں یا نہیں. چلیے ہم اس عملی کام کو انجام دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہاں پر دیا گیا ہے لکڑی. لکڑی کو اگر ہم جلائیں گے تو وہ جل جائے گی، یعنی وہ احتراق پذیر شے ہے. تو لکڑی کیا ہے؟ احتراق پذیر میں آتی ہے. اسی طرح سے کاغذ بھی آسانی سے جلتا ہے، تو کاغذ بھی احتراق پذیر شے ہے. تو اس عملی کام کو کلاس روم میں جب آپ انجام دیں گے تو اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں اس کو انجام دیں گے، کیونکہ یہاں پر آگ، موم بتی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو احتیاط کے ساتھ اس عملی کام کو انجام دینا ہے. تو لوہے کی کیلیں، تو لوہے کی کیلوں کو اگر ہم موم بتی یا ماچس کے ذریعے جلانے کی کوشش کریں گے تو لوہے کی کیل آسانی سے نہیں جلتی، تو یہ غیر احتراق پذیر شے ہے. اسی طرح سے مٹی کا تیل بھی جل جاتا ہے، احتراق پذیر ہے. پتھر کا ٹکڑا غیر احتراق پذیر ہوگا، یہ نہیں جلتا. اسی طرح سے بھوسا، تو بھوسا بھی کیا ہے؟ احتراق پذیر. اس کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو بھوسا. اسی طرح سے چارکول یعنی لکڑی کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ بھی احتراق پذیر ہے. اسی طرح سے ماچس کی تیلیاں جلتی ہیں آسانی سے، یہ بھی احتراق پذیر ہے. شیشے کو ہم کیا ہے؟ غیر احتراق پذیر میں اس کو ہم لیں گے. تو اس طرح سے ہم نے دیے گئے اشیاء کی درجہ بندی احتراق پذیر اشیاء اور غیر احتراق پذیر اشیاء میں کیے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو عنوان ہے حالات جن کے تحت احتراق ہوتا ہے. تو احتراق ہونے کے لیے کن حالات کا ہونا ضروری ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں جن میں احتراق ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک سرگرمی، ایک تجربے کو انجام دینا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو میز پر انجام دینا ہے، کسی میز یا کسی سطح پر. اس کے لیے آپ کو موم بتی چاہیے، کانچ کی چمنی چاہیے، اور اسی طرح سے اس کو ڈھکنے کے لیے اوپر رڈ کا ٹکڑا چاہیے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ موم بتی کو جلانے کے بعد میں کانچ کی جو چمنی ہے وہ دونوں طرف سے کھلی ہے، تو اس کو ہم دو لکڑی کے بلاکوں پر اس طرح سے رکھنا ہے تاکہ نیچے سے ہوا داخل ہو. ٹھیک ہے. تو جب نیچے سے ہوا داخل ہو رہی ہے، اوپر بھی کھلا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موم بتی بالکل اچھی طرح سے یہاں پر جل رہی ہے. اس کی جو لو ہے وہ بھی کیا ہے؟ بالکل ہی مستحکم ہے، یعنی بالکل ہل نہیں رہی ہے. بہت اچھی طریقے سے موم بتی جل رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے جو چمنی رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے سے بھی ہوا داخل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. موم بتی بہت اچھی طرح سے جل رہی ہے. تو دوسری صورت میں ہم نے کیا کیا کہ جو دو لکڑی کے بلاک اس کو ہم نے نکال دیا. اب نیچے سے ہوا داخل ہونا بند ہو گئی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موم بتی یہاں پر جل رہی ہے، مگر اس کی لو کیا ہے؟ ٹمٹمانے لگی ہے. یعنی ایسا ہے کہ کب بجھ جائے گی پتہ نہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر دھواں بھی خارج ہو رہا ہے. تو یہ دوسری صورت. یہاں پر دوسری صورت میں کیا ہے؟ لو ٹمٹما رہی ہے اور دھواں بھی خارج ہو رہی ہے. اب تیسری صورت میں ہم نے کیا کیا کہ اوپر سے بھی کیا ہے؟ اس کو ڈھک دیا. جو چمنی کا اوپر کا حصہ کھلا تھا اس کو بھی ہم نے رڈ سے ڈھک دیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو موم بتی پوری طرح سے بجھ جاتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ احتراق کے لیے ہوا ضروری ہے، یعنی کسی بھی چیز کو جلنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہوا ضروری ہے. بغیر ہوا کے کوئی شے احتراق پذیر نہیں ہو سکتی، یعنی جل نہیں سکتی. تو پہلی جو صورت جس کا ہم نے ذکر کیا، یہاں پر کیا ہوا کہ حالت اے میں موم بتی اس وقت تک آزادانہ طور پر جلتی رہی جب تک کہ ہوا چمنی میں نیچے کی جانب سے داخل ہو سکتی ہے. تو جب تک نیچے سے چمنی میں ہوا داخل ہو رہی تھی، موم بتی بہت اچھی طرح سے جل رہی تھی بغیر ٹمٹمائے ہوئے. ٹھیک ہے. تو دوسری حالت میں کیا ہوا؟ جب چمنی میں نیچے سے ہوا داخل ہونا بند ہو جاتی ہے تو لو ٹمٹمانے لگتی ہے اور دھواں خارج ہوتا ہے.
जब हवा नीचे से दाखिल होना बंद हो गई तो क्या है, लौ जो है वो टिमटिमाने लगती है और यहाँ पर धुआं भी खारिज होता है। तीसरी सूरत में क्या हुआ, लौ बुझ जाती है। जब हमने उस चिमनी का ऊपर का हिस्सा भी ढक दिया तो लौ बुझ जाती है, क्योंकि इसे हवा फराहम नहीं हो पाती। तो सबसे पहले एहतराक के लिए जो कंडीशन है कि एहतराक के लिए हवा का होना जरूरी है। तो ये सरगर्मी को आप अपने क्लासरूम में अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुजू का एक सवाल है, हमने पढ़ा है कि सूरज हरारत और रोशनी खुद पैदा करता है, क्या ये भी एक किस्म का एहतराक ही है? क्योंकि सूरज से हम रोशनी के साथ साथ हरारत भी हासिल करते हैं, तो क्या इसमें भी एहतराक होता है? तो इसका जो जवाब है, सूरज में हरारत और रोशनी न्यूक्लियाई तामुलात के जरिए पैदा होती है। यहाँ पर जो हरारत और रोशनी किस तरह से पैदा होती है, न्यूक्लियाई तामुलात, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से सूरज में हरारत और रोशनी पैदा होती है। इसके बारे में मजीद आप आइंदा जमातों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, एहतराकी दर्जे हरारत, इग्निशन टेम्परेचर। अब यह एहतराकी दर्जे हरारत क्या है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक सरगर्मी अंजाम देना है। तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर जला कर देखना है, एक कागज है और दूसरा लकड़ी। अगर आप माचिस की तीली को जलती हुई माचिस की तीली को कागज के करीब लाएंगे तो क्या होगा, जाहिर है कि वो कागज जल जाएगा। जलती हुई माचिस की तीली को अगर हम किसी कागज के करीब लाएंगे तो वो कागज फौरन जल जाएगा। इसी तरह से अगर हम उसी जलती हुई माचिस की तीली को अगर किसी लकड़ी के सामने ले करके जाएंगे तो वो लकड़ी फौरन नहीं जलेगी। हालांकि लकड़ी भी एहतराक पजीर शय है, मगर माचिस की तीली से जिस तरह से कागज फौरन जल उठा, लकड़ी फौरन नहीं जलेगी। ऐसा क्यों है? तो चलिए इस सवाल का जवाब पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ दर्जे हरारत पर आग पकड़ती हैं। तो कागज जल्दी आग पकड़ रहा है, लकड़ी देर से पकड़ती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ दर्जे हरारत पर अलग टेम्परेचर पर क्या है, आग पकड़ती हैं, यानी जलने लगती हैं। वो कम से कम दर्जे हरारत जिस पर कोई शय आग पकड़ लेती है, इसका एहतराकी दर्जे हरारत इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। तो अलग अलग शय अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग दर्जे हरारत पर आग पकड़ते हैं, तो वो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एहतराकी दर्जे हरारत। तो एहतराकी दर्जे हरारत की जो डेफिनेशन है, उसकी जो तारीफ है, वो कम से कम दर्जे हरारत जिस पर कोई शय आग पकड़ लेती है, इसका एहतराकी दर्जे हरारत इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। यानी जिस दर्जे हरारत पर कोई शय आग पकड़ लेती है, उसको हम उस शय का एहतराकी दर्जे हरारत या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब अगर हम मिसाल की तरफ देखें तो कागज जल रहा है और लकड़ी माचिस की तीली से नहीं जलती, तो इसका मतलब ये हुआ कि कागज का जो एहतराकी दर्जे हरारत है वो लकड़ी से कम है, इसलिए कागज माचिस की तीली करीब लाते ही फौरन जल जाता है। इसका मतलब यह है कि कागज का एहतराकी दर्जे हरारत क्या है, कम है, जबकि कागज के मुकाबले में लकड़ी का एहतराकी दर्जे हरारत क्या है, ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, जंगल की आग। तो आपने जंगल की आग के बारे में सुना होगा। अब ये जंगल की आग किस तरह से लगती है, क्या वजह है? तो चलिए देखते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से कुछ जगहों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से ये आग दरख्तों तक फैल जाती है और बहुत जल्द पूरा जंगल इस आग की जद में आ जाता है। तो यहाँ पर जो आग लग रही है खुद ब खुद लगती है, क्योंकि यहाँ पर कोई शय कब जलती है, जब वो एहतराकी दर्जे हरारत को पहुंच जाए तब वो चीज जल जाती है। तो यहाँ पर जो सूखी घास होती है जंगल में,
ویسے تو یہ عام طور پر خود بخود نہیں جلتی. جب گرمی کی دنوں میں زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ سے درجہ حرارت جب زیادہ ہو جاتا ہے تو سوکھی گھاس کہاں پر پہنچ جاتی ہے؟ اس کا جو درجہ حرارت احتراقی درجہ حرارت کو پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھاس آگ پکڑ لیتی ہے. تو اب وہ آگ کیا ہے، گھاس سے درختوں میں پھیل جاتی ہے. تو اس طرح سے جنگل میں ہوا زیادہ رہنے کی وجہ سے یہ آگ مسلسل جنگلوں میں پھیل جاتی ہے اور اس کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو آپ گھروں میں مٹی کے تیل کو استعمال کرتے ہیں. مٹی کے تیل کو کیروسین بھی کہتے ہیں. تو اس کا استعمال آپ نے کیا ہوگا یا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. اسی طرح سے گھروں میں کیا ہے، لکڑی کو بھی کیا ہے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اب ایک سوال ہے، کیا کیروسین اور جو لکڑی ہے یہ جو کمرے کے درجہ حرارت پر خود بخود آگ پکڑ لیتے ہیں، خود بخود جل اٹھتے ہیں؟ نہیں. تو جب ہم گھروں میں کیروسین لگتے ہیں تو یہ خود بخود آگ نہیں پکڑتا، اور اسی طرح سے لکڑی بھی خود بخود آگ نہیں پکڑتی. مٹی کا تیل اور لکڑی کمرے کے درجہ حرارت پر خود بخود آگ نہیں پکڑتے، یعنی خود بخود نہیں جلتے. لیکن اگر مٹی کے تیل کو تھوڑا سا گرم کر دیں تو وہ آگ پکڑ لیتا ہے، جبکہ لکڑی کو تھوڑا سا گرم کریں تو وہ آگ نہیں پکڑ لیتی. اب دونوں تو خود بخود آگ نہیں پکڑ رہے کمرے کے درجہ حرارت پر. اگر ہم مٹی کے تیل کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ خود بخود آگ پکڑ لیتا ہے، یعنی جلد جل جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو گرم کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا گرم کریں گے تو وہ آگ کو پکڑ لیتا ہے، جبکہ اگر ہم لکڑی کو تھوڑا سا گرم کر کے چھوڑیں گے تو وہ آگ کو نہیں پکڑتی. مٹی کے تیل کو تھوڑا سا گرم کرنے پر وہ آگ پکڑ لے رہا ہے، جبکہ لکڑی کو تھوڑا سا گرم کرنے پر وہ آگ نہیں پکڑتی. ایسا کیوں ہے؟ کیا مٹی کے تیل کا احتراقی درجہ حرارت لکڑی سے کم ہے؟ مٹی کے تیل کا احتراقی درجہ حرارت کیا لکڑی کے احتراقی درجہ حرارت سے کم ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے. مٹی کا تیل تھوڑا سا گرم کرنے پر آگ پکڑ لیتا ہے، کیونکہ مٹی کے تیل کا جو احتراقی درجہ حرارت ہے وہ لکڑی سے کم ہے، اسی لیے وہ تھوڑا سا گرم کرنے پر آگ پکڑ لیتا ہے. جبکہ لکڑی تھوڑا سا گرم کرنے پر آگ نہیں پکڑتی، کیونکہ اس کا احتراقی درجہ حرارت کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کو جلانا ہے تو بہت زیادہ گرم کرنا پڑتا ہے. لکڑی کو جلانے کے لیے ہم مٹی کے تیل کا استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لکڑی جلدی نہیں جلتی، کیونکہ اس کا احتراقی درجہ حرارت کیا ہے، اس کا جو اگنیشن ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے مٹی کے تیل کو جب ہم گھروں میں محفوظ رکھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو ہم کسی گرم جگہ پر نہ رکھیں. ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں پر سورج کی گرمی راست طور پر اس پر پڑتی ہو، کیونکہ اگر یہ گرم ہو کر کے احتراقی درجہ حرارت کو پہنچ جائے تو یہ خود بخود جل اٹھے گا. تو اسی لیے اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں، ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر سورج کی روشنی وغیرہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی نہ پڑتی ہو. تو اس کو جب ہم گھر میں رکھتے ہیں تو اس کا احتیاط کریں. مٹی کے تیل کو گھر میں رکھنے کے دوران ہمیں احتیاط کا برتنا ضروری ہے. تو کسی شے کے احتراق کے لیے اس شے کا احتراقی درجہ حرارت تک پہنچنا ضروری ہے. تو کوئی شے اس وقت تک نہیں جلتی جب تک وہ اپنے احتراقی درجہ حرارت کو نہ پہنچ جائے. تو کسی بھی چیز کے جلنے کے لیے اس شے کا احتراقی درجہ حرارت تک پہنچنا ضروری ہے. اس احتراقی درجہ حرارت تک پہنچنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہاں پر حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو ہے اشتعال پذیر اشیاء، انفلیمیبل سبسٹنسز. تو آپ نے اس طرح سے جو پیٹرول ٹینکر وغیرہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلیمیبل اشیاء یا ہائیلی انفلیمیبل، اس طرح سے کہ ہے جو ٹینکرز وغیرہ پر آپ نے دیکھا ہوگا. یہاں پر لکھا ہے نو اسموکنگ، تو اس کے قریب یہاں پر اسموکنگ وغیرہ کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس ٹینک میں فلیمیبل اشتعال پذیر شے موجود ہے. تو اس طرح کے آپ نے سواریوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا. تو اب یہ اشتعال پذیر اشیاء کیا ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں.
تو جن اشیاء کا احتراقی درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے اور جو لو کے ساتھ بآسانی آگ پکڑ لیتی ہیں، اشتعال پذیر اشیاء انفلیمیبل سبسٹنس کہلاتی ہیں۔ تو وہ اشیاء جن کا احتراقی درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، یعنی جو بہت آسانی کے ساتھ آگ پکڑ لیتی ہیں، جل جاتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشتعال پذیر اشیاء یا انفلیمیبل سبسٹنسز ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جو مثالیں ہیں، پیٹرول ہے۔ پیٹرول ہائیلی انفلیمیبل ہوتا ہے۔ پیٹرول پمپ وغیرہ اور پیٹرول لانے والی جو ٹینکرز ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہائیلی انفلیمیبل، تو اس کے اندر بہت ہی اشتعال پذیر شہر، تو اس کے اطراف وغیرہ میں نو اسموکنگ وغیرہ لکھا جاتا ہے کہ وہاں پر سگریٹ بیڑی وغیرہ پینا منع ہوتا ہے۔ تو پیٹرول ہے اشتعال پذیر شے، اسی طرح سے الکوہل ہے، رقیق شدہ پیٹرولیم گیس یعنی LPG جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہائیلی انفلیمیبل ہیں، اشتعال پذیر اشیاء ہیں، تو ان کا جو استعمال ہے بہت احتیاط سے ہونا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے، ہم آگ پر کس طرح قابو پاتے ہیں؟ تو جب اشتعال پذیر اشیاء کی وجہ سے کئی جگہوں پر آگ لگنے کے واقعات ہم سنے ہوتے ہیں، تو آگ پر کس طرح سے قابو پایا جاتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائر بریگیڈ ہوتا ہے، جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں، تو وہ آگ پر قابو پانے کے لیے محنت کرتے ہوئے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو فائر بریگیڈ کی یہاں پر گاڑی ہے اور یہ فائر فائٹرز آگ بجھاؤ عملہ کیا ہے، آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر پانی احتراق پذیر اشیاء کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس سے ان کا درجہ حرارت ان کے احتراقی درجہ حرارت سے کم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو عام طور پر استعمال ہونے والی چیز ہے آگ بجھانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ پانی۔ تو پانی کیا کرتا ہے؟ احتراق پذیر اشیاء کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا درجہ حرارت کیا ہے؟ ان کے احتراقی درجہ حرارت سے کم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی احتراقی درجہ حرارت پر چیزیں جل جاتی ہیں، پانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ احتراقی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، ایسا کرنے سے آگ کا پھیلنا رک جاتا ہے۔ جب احتراق پذیر اشیاء کا احتراقی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو وہ مزید نہیں جلتے، تو اس طرح سے آگ کا جو پھیلنا ہے وہ رک جاتا ہے۔ آبی بخارات احتراق پذیر اشیاء کو گھیر لیتے ہیں، جس سے ہوا کی فراہمی بند ہو جاتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ تو پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ احتراق پذیر اشیاء کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تو بخارات رہنے کی وجہ سے وہاں پر ہوا داخل نہیں ہو سکتی، جس سے کیا ہے؟ آگ بجھ جاتی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر پانی سے کیا ہے؟ آگ بجھائی جاتی ہے۔ تو آگ بجھانے کے لیے تو عام طور پر کیا ہے؟ پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو پانی احتراق پذیر اشیاء کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، جس سے ان کا احتراقی درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اور جو پانی کے بخارات ہوتے ہیں وہ ہوا کی فراہمی کو روک دیتے ہیں، جس سے آگ پوری طرح سے بجھ جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے، آگ جلانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو آگ بجھانے سے پہلے ہم آگ جلنے کے متعلق پوری طرح سے سمجھ لیں گے، تو آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ اگر ہم ہے تو ہم آگ کو آسانی سے بجھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آگ جلانے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایندھن، فیول۔ دوسری جو شے ہے ہوا، آکسیجن کی فراہمی کے لیے۔ تیسری جو شے ہے حرارت، ایندھن کے درجہ حرارت کو اس کے احتراقی درجہ حرارت سے زیادہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ایندھن ہے، جو چیز جل رہی ہوتی ہے، ایندھن، اس کے بعد میں ہوا اور حرارت، یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو ہی آگ وہاں پر لگتی ہے۔ تو اب ہم آگ کو اگر قابو پانا ہے تو ان میں سے ایک چیز کی فراہمی کو اگر بند کر دیں یا 2 چیزوں کی فراہمی کو بند کر دیں تو آگ بجھ سکتی ہے۔ تو ایک یا 2 چیزوں کی فراہمی کو اگر ہم روک لیں گے تو ہم آگ پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یا 2 ضروریات کو ہٹا کر آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو 3 چیزیں آگ کے لیے ضروری ہیں، ایندھن، ہوا اور حرارت۔ ان میں سے ہوا کو ہٹا دیں یا پھر حرارت کو ہٹا دیں، تو کوئی ایک یا 2 چیزوں کو اگر ہم ہٹائیں گے تو آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پر
جن چیزوں کو ہم ہٹا سکتے ہیں وہ ہوا اور حرارت ہے. ایندھن کو ہٹانا مشکل ہے، کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کسی گھر کو آگ لگی ہوئی ہے تو اگر پورا گھر جل رہا ہے تو وہ پورا گھر ہی کیا ہوگا؟ ایندھن ہوگا. تو ایسی صورت میں ہم گھر کو تو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. تو اسی لیے کیا ہے، جو عام طور پر جس کو ہم ہٹا سکتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہوا اور حرارت. تو ان چیزوں کو اگر ہم قابو میں کر لیں گے، ان چیزوں کو، وہاں کی فراہمی کو اگر ہم روک دیں گے تو ہم آگ پر قابو پا سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہم دیکھیں گے احتراق کی قسمیں، ٹائپس آف کمبشن. تو سب سے پہلے جو ہے تیز رو احتراق، ریپڈ کمبشن. اب یہ تیز رو احتراق کیا ہے؟ چلیے سمجھتے ہیں. تو باورچی خانے میں لائٹر کو گیس کے قریب لانے پر گیس کا تیزی سے جلنا، تیز روشنی اور حرارت کے ساتھ. جب ہم جو گیس کے چولہے کو جلاتے ہیں تو لائٹر کو جب ہم گیس کے قریب لا جاتے ہیں تو گیس فوراً ہی جل جاتی ہے. تو گیس کا جو جلنا ہے وہ تیز رو احتراق کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو دوسرا ہے از خود احتراق، اسپونٹینیس کمبشن. اب یہ از خود احتراق کیا ہے؟ تو وہ احتراق جس میں کوئی شے بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک لپٹوں کے ساتھ جلنے لگتی ہے. تو یہاں پر گیس کو پہلی مثال میں ہم نے دیکھا کہ گیس کو جلانے کے لیے لائٹر وغیرہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، مگر از خود احتراق میں یہاں پر کسی ظاہری وجہ کے بغیر ہی اچانک وہ شے جلنے لگتی ہے. یہاں پر کسی ماچس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لائٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود جلنے لگتی ہے. تو اس کی جو مثال ہے فاسفورس کا کمرے کے درجہ حرارت پر جلنا. تو فاسفورس خود بخود جلنے لگتا ہے، اسے کسی ماچس یا لائٹر سے جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود جلنے لگتا ہے. تو یہ از خود احتراق کی مثال ہے. نیکسٹ جو تیسری احتراق کی قسم ہے وہ دھماکہ، ایکسپلوژن. تو دھماکہ کیا ہے؟ وہ احتراق جس میں اچانک ہونے والے تعامل کی وجہ سے حرارت، روشنی اور آواز پیدا ہوتی ہے. تعامل کے دوران بننے والی گیس بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے. تو یہاں پر وہ احتراق جس میں اچانک ہونے والا تعامل کی وجہ سے وہاں پر حرارت، روشنی اور آواز پیدا ہوتی ہے، اسی کو دھماکہ کہتے ہیں. اس کی جو مثال ہے پٹاخوں کا جلنا. تو پٹاخوں کا جو احتراق ہے وہ کون سا احتراق ہے؟ اس کو ہم کس کیٹیگری میں لائیں گے؟ وہ دھماکہ. تو احتراق کی 3 قسمیں ہیں، تیز رو احتراق، از خود احتراق اور دھماکہ. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ آگ بجھانے والا آلہ. تو اس طرح سے آگ بجھانے والا آپ نے اپنے اسکول، دفتر وغیرہ میں دیکھا ہوگا. تو آگ بجھانے والے سب سے عام چیز پانی ہے. تو جو عام طور پر استعمال ہونے والی چیز آگ بجھانے کے لیے وہ کون سی ہے؟ پانی ہے. لیکن پانی صرف اسی وقت کارگر ہے جب لکڑی اور کاغذ جیسی چیزوں میں آگ لگی ہو. تو پانی کس صورت میں فائدہ مند ہے؟ جبکہ لکڑی اور کاغذ جیسی چیزوں سے آگ لگی ہوئی تو پانی کا استعمال کیا ہے وہاں پر درست ہے. اگر برقی آلات میں آگ لگی ہو تو پانی بجلی کا ایصال کر سکتا ہے اور آگ بجھانے والے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اگر آگ لگی ہے تو وہاں پر اگر ہم اس آگ کو پانی سے بجھائیں گے تو وہاں پر کیونکہ پانی بجلی کا ایصال کر سکتا ہے تو وہ اس سے کیا ہے آگ بجھانے والے عملے کو کیا ہے نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے. تو اسی طرح سے تیل اور پیٹرول میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے بھی پانی موزوں نہیں ہے. تو اگر کسی پیٹرول پمپ وغیرہ پر آگ لگی ہے تو وہاں پر بھی پانی سے آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ پانی کیا ہے وزنی ہوتا ہے اور تیل ہلکا ہوتا ہے. یعنی تیل کی، پیٹرول کی کثافت پانی کی کثافت سے کم ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے پیٹرول جو ہے پانی کے اوپر تیرتا ہے. تو جہاں جہاں پانی بہے گا آگ اتنی زیادہ پھیل جائے گی، کیونکہ پیٹرول پانی کے اوپر تیرتا ہے، اس کی کثافت کم ہوتی ہے اور وہ پانی کے اوپر رہ کر کے بھی جلتا ہے. تو اس طرح سے تیل وغیرہ، پیٹرول وغیرہ سے لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اس سے آگ جتنا دور پانی پھیلے گا آگ اتنی دور تک پھیلے گی. تو ویسی جگہوں پر کیا ہے
पेट्रोल पंप वगैरह पर आग बुझाऊ आले और मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, बरकी आलात और पेट्रोल जैसी अशिया में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेहतरीन शय है। तो शॉर्ट सर्किट और पेट्रोल वगैरह की वजह से लगी हुई आग को बुझाने के लिए वहां पर किस चीज का इस्तेमाल बहुत अच्छा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके आग को बुझाना बहुत ही अच्छा है। ऑक्सीजन के मुकाबले भारी होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ऑक्सीजन और ईंधन के दरमियान राबिता मुनक़ता हो जाता है और आग पर काबू पा लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? भारी होती है, वजनी होती है। वो क्या है? आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब आग को लपेट लेती है तो यहाँ पर जो एहतराक पजीर शय है और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या है? राबिता क्या हो जाता है? मुनक़ता हो जाता है, टूट जाता है। बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की परत आ जाती है जिससे वहां पर उस जलने वाली शय को ऑक्सीजन की फराहमी रुक जाती है, जिससे आग आसानी से बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और फायदा यह भी है कि ज्यादातर मामलों में इससे बरकी आलात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल करने से अगर आग बुझा रहे हैं तो बरकी आलात को भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने के फायदे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऐसी आग जो बरकी आलात की वजह से लगी हो और पेट्रोल वगैरह से लगी हुई आग को काबू पाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बेहतरीन शय है। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि हमें इतनी ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हासिल होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऊंचे दबाव पर रकीक हालत में सिलेंडरों में भरा जा सकता है। जिस तरह से हम एलपीजी गैस के सिलेंडर हमारे घरों में आते हैं, जब एलपीजी सिलेंडरों में होती है तो वो माया हालत में होती है, जब बाहर आती है तो वो गैस में तब्दील हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी सिलेंडरों में भरा जा सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से खारिज होती है तो बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है। लिहाजा ये ना सिर्फ आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के दर्जे हरारत को भी कम कर देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सिलेंडर से बाहर आती है तो बहुत तेजी से फैलती है और आग को घेर लेती है और आग बुझाने के साथ साथ आग को घेर लेने के साथ साथ यहाँ पर उस एहतराक पजीर शय के दर्जे हरारत को भी कम कर देती है, यानी उसको ठंडा कर देती है। तो एक तो तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडरों में भर करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने का, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटाशियम बाइकार्बोनेट जैसे कीमियाई मादों का छिड़काव किया जाए। आग के नजदीक इन अशिया से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जो आग को बुझा देती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट के मादों को अगर हम आग पर छिड़केंगे पाउडर की शक्ल में, तो जब ये आग के नजदीक जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जो आग को बुझा देती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फायर एक्सटिंग्विशर जिसको कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरी होती है। और इसी तरह से जो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट का जो आग बुझाऊ वाला है, चलिए उसका एक वीडियो देखते हैं जो हम आमतौर पर स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर की शक्ल में आता है। तो पाउडर की शक्ल में जब आता है तो आग के करीब पहुंचने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है और आग को बुझा देती है, जो आमतौर पर हम स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आग बुझाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो आग की नोयत पर डिपेंड करता है। लकड़ी और कागज से लगी हुई आग के लिए पानी बेहतर है, जबकि बरकी आलात और पेट्रोल जैसी चीजों की वजह से जब आग लगती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सबक का पहला पार्ट यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफादा
کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔